پلیز بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آج یہ جو تقریب تھی وہ محمود رشید صاحب نے جس طرح سے تفصیل سے بتایا، یہ جیلم کے لیے جو ایک سٹی کے لیے جو نئے پروجیکٹس ہیں تقریباً 1 بلین روپیز جو ہیں وہ ابھی ہیں اور 1 بلین روپیز جو ہیں وہ بعد میں آئیں گے، اور انشاءاللہ اس سے جو جیلم کے ہمارے سارے مسائل ہیں صفائی کے، ہماری سیوریج کے، پینے کے پانی کے، یہ اس کے اوپر خرچ ہونے ہیں، اور انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ اس کے بعد یہ جو جیلم سٹی کا ایک پورا نقشہ ہی بدل جائے گا، اور یہ ایک بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے۔ اس سے پہلے بھی تحریک انصاف نے ضلع جیلم میں بہت بڑے میگا پروجیکٹس دیے ہیں، اور اسی کی کنٹینیوٹی ہے جس کے لیے آج جو ہے یہ وزیر بلدیات محمود رشید صاحب یہاں پہ آئے ہیں۔ دوسرا، آپ کو معلوم ہے کہ آج سب سے پہلے تو میں اس کے اوپر بڑا اپنی پریشانی کا اظہار کرنا چاہتا ہوں، جو اس وقت ایک تماشا چل رہا ہے نیب کی عدالتوں میں۔ آج جس طرح سے اسحاق ڈار کے سمن جو وارنٹس ہیں معطل ہوئے، اور اب جس طرح سے ایون فیلڈ میں کیس چل رہا ہے، جس طریقے سے باقی 50 سے اس وقت تقریباً 150 سے زیادہ ریفرنسز جو ہیں وہ یا واپس ہو گئے ہیں یا واپس کیے جا رہے ہیں۔ یہی وہ NRO2 تھا جس کے اوپر عمران خان شروع سے اپنی آواز بلند کر رہے ہیں۔ بدقسمتی یہ ہے کہ یوں لگتا ہے کہ عمران خان کے علاوہ پاکستان کا یہ پیسہ کسی کا مسئلہ ہی نہیں ہے۔ یہ دیکھیں، یہ ہم تحریک انصاف کا یہ کوئی ذاتی پیسہ نہیں ہے، یہ عمران خان کا یا میاں محمود الرشید صاحب کا یا فواد چودھری یا ہم لوگوں کا کوئی ذاتی پیسہ نہیں ہے، پاکستان کے لوگوں کا پیسہ ہے۔ جس طریقے سے یہ پیسہ اسحاق ڈار، نواز شریف، مریم نواز، شہباز شریف، آصف زرداری، یہ تمام لوگ جس طریقے سے ان ریفرنسز سے رہا ہو رہے ہیں، اور کیسے رہا ہو رہے ہیں، بڑا سمپل طریقہ ہے۔ ہمارا جو ملک ہے اس میں ایڈورسوریل سسٹم ہے عدالتوں میں، ایک وکیل ملزم کے خلاف کیس پیش کرتا ہے، دوسرا اس کو ڈیفینڈ کرتا ہے۔ یہ سسٹم ہی پاکستان میں ختم ہو گیا اس حکومت کے آنے کے بعد۔ اب جو اگر میرے خلاف کیس ہے اور مخالف وکیل بھی میں نے ہی اپوائنٹ کرنا ہے، تو مجھے بتائیں کیس نے خاک چلنا ہے۔ لہٰذا عدالتیں، میں یہ سمجھتا ہوں جس طرح سے یہ تماشا دیکھ رہی ہیں، یہ میں دوبارہ کہنا چاہتا ہوں، یہ ہمارا کوئی ذاتی پیسہ نہیں ہے، نہ ہی ہمارا کوئی ذاتی کنسرن ہے، یہ پاکستان کا پیسہ ہے۔ اس کے اوپر جتنی فکر عمران خان کو ہونی چاہیے، اتنی ہی فکر ہمارے جج صاحبان کو بھی ہونی چاہیے، اتنی ہی فکر ہمارے باقی اداروں کو بھی ہونی چاہیے کہ یہ جو پاکستان کا پیسہ جس طریقے سے لوٹ کے باہر گئے، اور اب جس طریقے سے یہ نیب کو NRO2 دے دیا گیا ہے، اور نیب کی امینڈمنٹس آئی ہیں، اور پھر جس طرح سے پروسیکیوشن بدلا جا رہا ہے، مجھے بڑا افسوس ہے۔ اس کے اوپر ابھی تک جو رد عمل آنا چاہیے، عدالتی رد عمل آنا چاہیے، یا جو اس وقت سوسائٹی کا رد عمل آنا چاہیے، اس طرح نہیں ہے جو ہونا چاہیے۔ اور اسحاق ڈار کا جو آج کا فیصلہ ہے، اور پھر یہ کہا جا رہا ہے ایک آدمی جو مفرور رہا، پیسے یہاں سے لے کے پاکستان سے UK شفٹ کر دیے، جس کے بیٹوں نے دبئی میں اربوں روپے کی جائیداد بنا لی، وہ واپس آ رہا ہے اور پاکستان کا وزیر خزانہ ہوگا۔ مجھے آپ بتائیے، یہ جو مذاق ہے پاکستان کے ساتھ، یہ ہم کتنا عرصہ اور چلاتے رہیں گے؟ ہمیں 75 سال ہو گئے اسی مذاق سے گزرتے ہوئے، اور یہ پھر ایک مذاق جو ہے وہ چل رہا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں جس طرح عمران خان نے کہا ہے، ہمارے جو طاقتور لوگ ہیں، جو طاقتور ادارے ہیں، وہ اپنی ذمہ داری جو ہے وہ محسوس کریں، اور یہ پاکستان کے پیسے ہیں، ان کو اس طرح سے جو یہ لوگ جن کو اس وقت ہم کلین چٹیں دی جا رہے ہیں، یہ پاکستان کے لیے تباہ کن ہے، پاکستان کی سوسائٹی کے لیے تباہ کن ہے، اور ان لوگوں کو قرار واقعی سزا اگر نہیں ملے گی، پاکستان میں مایوسی پھیلے گی، اور عام آدمی جو ہے وہ اس نظام سے مزید متنفر ہوگا۔ ہم نے بہرحال اس کے اوپر، عمران خان نے، تحریک انصاف نے اپنی ذمہ داریاں پوری کی ہیں، ہم نے بھرپور آواز اٹھائی ہے۔ ہفتے کو کل انشاءاللہ رحیم یار خان میں عمران خان کا جو خطاب ہے وہ پاکستان کے تمام بڑے شہروں میں، بڑے چھوٹے شہروں میں اسکرین کے اوپر بھی دکھایا جائے گا۔ حقیقی آزادی کا جو عمل ہم نے شروع کیا ہے، اس کو ایک نئی ہم جہت دے رہے ہیں، اس کو ایک نئے جو سمجھیے کہ نئے گیئر میں ڈال رہے ہیں، اور یہ جو گیئر ہے اب یہ اسلام آباد ہی رکے گا۔ ہم نے جو 25 مئی کو جس طریقے سے 4000 چھاپے مارے گئے، اور جس طریقے سے لوگوں کو گرفتار کیا گیا، ہم نے وہ ساری چیزیں دیکھی ہیں۔ اب انشاءاللہ تعالی ہم جو اسٹریٹجی لے کے آ رہے ہیں، وہ رانا ثناء اللہ اینڈ کمپنی کو حیران کر دے گی، ان کو پتہ ہی نہیں ہم کیا کرنے جا رہے ہیں۔ اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے، ان کو جس طرح کل خان صاحب نے کہا، ان کو چھپنے کی جگہ بھی نہیں ملے گی اسلام آباد میں،
اور آپ دیکھیے گا یہ پریشر جو ہم بنا رہے ہیں اگلے انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے 4 ہفتوں میں ہم اس حکومت سے جان جو ہے وہ چھڑوا لیں گے. یہ جو تجاویز آ رہی ہیں کہ یہ الیکشن ڈیلے کر دیں اور کچھ انٹرم گورنمنٹ بنا لیں, کچھ کر لیں, یہ تمام ہم کانسٹیٹیوشن سے باہر قطعی طور پہ نہیں جا سکتے. پاکستان نے کانسٹیٹیوشن کے اندر رہنا ہے, ہم نے ہر حالت میں نئے انتخابات کرانے ہیں. پاکستان کی معیشت جو ہے وہ بالکل گھٹنوں پہ آ گئی ہے 4 مہینوں میں 5 مہینوں میں. یہ حکومت جو کچھ کر رہی ہے, IMF کے بعد ڈالر جو ہے وہ تقریباً 20 روپیہ اس کی قیمت بڑھ چکی ہے. ہماری جو تنخواہ دار طبقہ ہے اس کے پاس بجلی کے بل دینے کا پیسے نہیں ہے. ان تمام حالات کا واحد حل پولیٹیکل سٹیبلٹی ہے, اور پولیٹیکل سٹیبلٹی انتخابات سے آنی ہے. عمران خان اس کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں اور ہم سب انشاءاللہ تعالی عمران خان کے پیچھے کھڑے ہیں. محمود رشید صاحب. واضح جس طرح فواز صاحب نے کہا کہ انشاءاللہ یہ حکومت اب چند ہفتوں کی مہمان ہے, اور اس میں اس دفعہ جو ہم موومنٹ چلانے جا رہے ہیں اس کی بھرپور طریقے سے یونین کونسل سے لے کے گلی محلے سے لے کے اوپر تک تیاری ہو رہی ہے. اس ملک کے اندر PTI کے لاکھوں ورکرز جو ہیں وہ پورے طریقے سے سروں پر کفن باندھ کر انشاءاللہ تیاری کر رہے ہیں, اور ہم اس وقت تک اب اسلام آباد سے نہیں لوٹیں گے جب تک یہ امپورٹڈ حکمران جو ہے ان سے ہماری جان نہیں چھوٹ جاتی. فواد صاحب, میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ یہ جو ٹرانسجینڈر کا بل منظوری کی گئی ہے اس کے بارے میں آپ کیا رائے ہے؟ یار میں نے اس کو پورا بھی پڑھا نہیں, دیکھتے ہیں اس کو کہ یہ مسئلہ ہے کیا. اچھا سر, یہ بتائیے گا کہ ملک کی تقریباً تمام سیاسی جماعتوں کا یہ رویہ رہا ہے کہ وہ جو پچھلی گورنمنٹ ہوتی ہے وہ جو آنے والی گورنمنٹ ہوتی ہے اس کے سارے پروجیکٹ کو فریز کر دیتی ہے. تو سر یہ آپ نے بھی کیا ہے, ایسے نون نے بھی کیا ہے, پھر PP کی اگر گورنمنٹ ہم نے کون سا پروجیکٹ روکا سر؟ یہ ڈاکٹر یاسمین راشد جو ابھی ڈاکٹرز جو اپوائنٹمنٹ ہوئی ہیں انہوں نے نون لیگ والی کینسل کر کے تو وہ دوبارہ کرنا چاہ رہی ہیں. یہ پروجیکٹ ہے نہیں سر, میں آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ سیاسی جماعتیں سر ایسا کرتی ہیں. نہیں, یہ تو آپ نے ہمیں ڈال دیا, مجھے بتائیں کون سا پروجیکٹ روکا. کون سا آپ نے سر؟ میں یہی مثال دے رہا ہوں کہ یہ جو ڈاکٹر اپنے ورڈز بدل لینا, آپ کہیں آپ نے نہیں روکا تاکہ آپ کریکٹ ہو جائیں. اچھا چوہدری صاحب, یہ بتائیے گا کہ اب چونکہ آپ جا رہے ہیں لانگ مارچ کی طرف, پروٹیسٹ کی طرف, تو رانا ثناء اللہ صاحب کی کافی حد تک جو بات ہے اس کا جواب آپ نے دے دیا. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے نئی بلٹ جو گولیاں ہیں وہ منگوائی ہیں, اس کے بعد ڈرون سے جو ہے وہ شیلنگ کی جائے گی. اس بارے اس کو کیسے کس طریقے سے ہینڈل کریں گے, کس طریقے سے؟ رانا صاحب کو صدر بش بننے کا شوق ہے کہ آر یو ود اس اور اگینسٹ اس ٹائپ ان کا ماحول ہے. یہ اس طرح نہیں ہوتا. ملک جو ہے, کوئی بھی جو جمہوری ملک ہوتا ہے اس کا وزیر داخلہ ایسی گفتگو نہیں کرتا. یہ فاشسٹ رجیمز اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں, اور یہ رانا صاحب نے ایک سے زیادہ بار یہ ثابت کیا ہے کہ وہ ایک فسطائی حکومت کے وزیر داخلہ ہیں. اور ان کا جو معاملہ ہے وہ ان کا یہ کہنا کہ اپنے ہی لوگوں کے اوپر جو فخر کر رہے ہیں کہ ہم نے ڈرونز منگا لی ہیں جو اپنے ہی ہمارے لوگوں پہ آنسو گیس پھینکیں گے, ہم نے ربڑ کی گولیاں منگوا لی ہیں. یہ کیا حکومت ہے؟ اس طرح کی حکومتیں جو ہیں وہ مقبوضہ ملکوں میں ہوتی ہیں. اس طرح کی باتیں آپ ان کرتے ہیں جہاں مقبوضہ ملک ہوتے ہیں. یہ پاکستان کے عوام کو رائٹ آف پروٹیسٹ ہے. ہمارے دور میں 3 بڑے دھرنے ہوئے تھے, ہم نے تو سب کو کھانا بھی, فضل الرحمان صاحب کے لوگوں کو کھانا پہنچانا آسان کام تو نہیں تھا نا. وہاں تو جہاں 1 دیگ ہوتی ہے وہ 3 دیگیں کھاتے ہیں, ہم نے پھر بھی ان کو دیا. تھینک یو. نہیں, ایک ریلیٹڈ ایک ہم نے چونکہ پیکج تیار کرنا ہے, یہ جو پروگرام ہے اصل مقصد تو یہ ہے نا, اس حوالے سے تھوڑا سا آپ جو سٹیزن پروگرام ہے اس کے تحت شہر کے کس حد تک مسائل حل ہوں گے؟ سیوریج, نکاسی آب, سڑکوں کا, پارک کا, بے شمار ایشوز ہیں ہمارے جہلم شہر میں. دیکھیں, اس میں پہلے مرحلے پہ تو 1 ارب روپیہ کی ایک خطیر رقم ہے جس سے یہاں پر ہم وہ تمام مشینری اکوپمنٹ خرید رہے ہیں جو سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کے لیے شہر کو صاف ستھرا کرنے کے لیے ہوگی. اس میں ڈمپر, لوڈر, چھوٹے منی ٹرک ہیں, بڑے ٹرک ہیں, وہ آئندہ 2-3 ہفتوں کے اندر آپریشنل ہوں گے اور آپ کو یہاں پر نظر آ جائیں گے. اس کے ساتھ ساتھ جو 2 بڑے پارک ہیں وہاں پر کروڑوں روپے کی لاگت سے ان کو ہم اپ گریڈ کر رہے ہیں اور زبردست پارک جو ہے وہ بنا رہے ہیں. اسی طرح شہر کی بڑی سڑکیں ہیں, تمام شہر کی اسٹریٹ لائٹ ہے, وہ 5-7 کروڑ روپے کی لاگت سے اس کو چینج کریں گے. اصل مسئلہ جو ہے یہاں سیوریج اور پینے کا صاف پانی ہے, اس کے لیے زمین نہ ہونے کی وجہ سے اس میں تھوڑا ڈیلے ہوا ہے. وہ زمین ہمیں مل جاتی ہے تو پھر 1 بلین روپیز وہ مزید ہم اس پہ لگائیں گے تاکہ آئندہ 50 سال تک کے لیے اس شہر کے پانی کے نکاس کا مسئلہ حل ہو جائے اور پینے کا پانی. تھینک یو.